یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانہ میں تھے۔ بادشاہ غالی متعصب اور بت پرست تھا، اور جبر و اکرا کے ذریعہ بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور عمائدین سلطنت سے تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ دین مسیحی پر تھے، لیکن علامہ ابن کثیر نے مختلف قرائن سے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، مگر صحیح غرض کہ ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بے جھجک بغیر کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی ایمانی جرأت سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی دعوت دین دینے۔ انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی، اے ہمارے پروردگار تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے۔ ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہ کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت بیجا بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتی؟ لہذا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ نوجوانوں کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا اور کچھ دیگر مشاغل مانے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ عمائدین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم چراغ تھے، اس لیے یک لخت ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کو چند روز کی مہلت دے دی تاکہ وہ اپنے معاملہ میں غور کر لیں۔ ادھر یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورہ کے لیے بیٹھ گئے اور یہ طے کیا کہ اب اس شہر میں قیام خطرہ سے خالی نہیں۔ مناسب یہ ہے کہ کسی قریبی غار میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کریں۔ آپس میں مشورہ سے یہ بات طے تو ہوئی، لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا کیا بنے گا۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا اور وہ ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، اور جس مقصد خیر یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے نکلے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ باہمی مشورہ سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید۔ غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ اس غار کی جائے وقوع اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا تھا، لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سے اس طرح ہٹی ہوئی رہ جاتی تھی کہ اس کے دروازہ تک نہ پہنچتی تھی، اور جب سورج چھپنے لگتا تھا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی ہے وہ غار کی بائیں جانب رہ جاتی تھی، یعنی اس وقت بھی دروازہ پر دھوپ نہ پڑتی تھی۔ اصحاب کہف کے اندر رہنے کی کیفیت بتا کر الف وہ لوگ ایک بہت بڑی مدت تک سوتے رہے اور ان کے جسم زمین ہی سے لگے ہوئے تھے، لہذا زمین کے اثر سے محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدل دیتا تھا، جس کی وجہ یہ ہے کہ اگر زمین سے کوئی چیز عرصہ دراز تک لگی رہے، خاص کر گوشت پوست والا جسم، تو وہ اسے کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یوں بھی قدرت ہے کہ الٹ پلٹ کیے بغیر ان کے اجسام کو محفوظ فرماتا، لیکن حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی کروٹیں بدلی جاتی۔ 5 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کو سال میں ایک مرتبہ ایک جانب سے دوسری جانب پلٹ